الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد آج کا ہمارا جو عنوان ہے اور حدیث ہے وہ صحیح بخاری میں کتاب بدء الوحی وحی کا آغاز اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک جامع خلاصہ اور ایک جامع تعارف پیش کرتا ہے۔ اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی جو وحی ہے اس کے اندر اس کا جتنا بہترین اور جتنا مختصر تعارف کیا جا سکتا تھا وہ پیش کیا گیا ہے، اور پیش بھی اس شخصیت نے کیا کہ جو اس وقت آپ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ حدیث بڑی ہی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کو پیش کرنے والے اس وقت وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی وحی کا انکار کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے آپ کا جو تعارف پیش کروایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ آئیے اس حدیث کو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ شاہ روم ہرقل اس کے پاس قریش کے قافلے گئے تو اس نے کیا کیا، ایک آدمی کو بلایا، اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ شاہ روم کے پاس پہنچے تو اسے انہوں نے دربار میں طلب کیا، اور اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے لوگ، اس کے وزیر، اس کے امراء، اس کے علماء وہ بیٹھے تھے۔ اس نے ان میں سے ان کو بلایا اور کہا، تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو رسالت کے دعویٰ کرنے والی شخصیت کا عزیز ہے، ان کا رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ اس کو میرے قریب بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص یعنی جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے حالات پوچھتا ہوں، اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بولیں تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا، یعنی تم بتا دینا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے تو میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی جھوٹی بات کہہ دیتا۔ خیر، مکالمے کا آغاز ہوا۔ اس نے پہلی بات یہ پوچھی کہ یہ شخص جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو وہ خاندان کیسا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ابو سفیان، میں نے کہا کہ وہ بڑے اونچے اور بلند نسب والے خاندان سے ہیں۔ کہنے لگا کہ اس سے پہلے کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی ہے، تمہارے خاندان میں کوئی ایسا شخص گزرا ہو جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہو؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں۔
پھر اس نے کہا کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ یعنی امیر اور طاقتور لوگ ان کے پیروکار ہیں یا کمزور اور دبے ہوئے لوگ؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ کمزوروں نے ان کی پیروی کی ہے۔ پھر کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ اس کے پیروکار روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں یا کوئی ایسا ساتھی بھی ہے جو پھر جاتا ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اس نے اپنے اس دعوے سے پہلے، نبوت کے دعوے سے پہلے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں۔ ہاں یہ بات اس نے کہی کہ اب ہماری اور اس کی صلح کی ایک مقرر مدت ٹھہری ہوئی ہے، معلوم نہیں کہ وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں اس بات کے سوا کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا، صرف میں نے یہ جھوٹ، یعنی یہ جو شبہ میں نے پیدا کر دیا کہ آپ معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں یا نہیں، اس کے سوا میں نے کوئی جھوٹ میں شامل نہ کر سکا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہاں۔ تو بولا تمہاری اس جنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے میدان جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔ تو ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ وہ کہتا ہے قلت یقول عبد اللہ وحدہ، اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، ولا تشرکوا به شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، واترکوا ما یقول آباؤکم، اور جو تمہارے آباء و اجداد کہتے چلے آ رہے ہیں اس کو چھوڑ دو، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ سن کر پھر رقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ عالی نسب ہے، بلند نسب والے خاندان میں سے ہیں، تو سنو کہ پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجا جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے وہ اس قوم کے اس اس طبقے کے اندر بھیجے، اس گھرانے کے اندر بھیجے کہ جو بہت زیادہ عزت والے اور جس کی مقام اور مرتبہ اس قوم کے اندر مانا جاتا تھا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کی دعوت کے انکار کی کوئی وجہ نہ رہے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رنگوں اور نسلوں کا کوئی فرق ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس وجہ سے دعوت کا انکار نہ کر دیں اور ان کی عزت اور ان کے مقام اور مرتبے کو بھی سامنے رکھیں کہ یہ جو اس قدر بلند مقام کا مالک ہے تو یہ اس اپنی دعوت کے ذریعے کوئی جو ہے وہ نام نہیں بنانا چاہتا۔ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ انسان دعوت دیتا ہے اور بسا اوقات اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بجائے اپنا نفس ہوتا ہے، اپنی واہ واہ ہوتی ہے، اپنی عزت ہوتی ہے۔ تو انبیاء پہلے ہی معزز ہوتے ہیں اور ان کا مقام اور مرتبہ پہلے ہی قوم کے اندر بلند ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ انہی میں سے ان کو بھیجتا ہے۔ اچھا اس کے بعد ہرقل کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا کہ اس سے پہلے کسی نے دعوی نبوت کیا تو تم نے جواب دیا نہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر اس سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو میں بھی سوچتا سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اپنے کسی بڑے کی تقلید کی ہے، جیسے اس سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کے خاندان میں، اب اس نے بھی کر دیا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے، تم نے کہا نہیں، تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانے
से अपने आबाओ अजदाद की बादशाहत और उनकी हुक्मरानी दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात का कहने से पहले तुमने कभी इसको झूठ बोलते हुए पाया है? तुमने कहा नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ झूठ नहीं बोलता, आम दुनिया के मामलात में झूठ नहीं बोलता, वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है? और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग इसके पैरों होते हैं या कमजोर आदमी? तुमने कहा कमजोरों ने इसकी इत्तिबा की है। तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के पैरोकार हैं। पिछले पैगंबरों की भी यही सुन्नत है कि उनकी पैरवी करने वाले कमजोर लोग हुआ करते थे। फिर वो कहता है मैंने तुमसे पूछा इसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं। तो सुनो कि ईमान की यही कैफियत होती है, यहाँ तक कि वो कामिल हो जाता है। मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स इसके दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी होता है? तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है कि जिनके दिलों में इसकी खुशी, इसकी मुसर्रत रच बस जाए, वो इससे लोटा नहीं करते, इससे फिरा नहीं करते। फिर मैंने तुमसे पूछा कभी वो वादा शिकनी करते हैं? तुमने कहा नहीं। तो पैगंबरों का यही हाल होता है कि वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि तुमसे किस चीज के लिए वो कहते हैं, क्या तुम्हें दावत देते हैं? तुमने कहा वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और तुम्हें बुतों की परिस्तिश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं, तो अन करीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा जहां मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। और अगर मैं ये जानता कि मैं उस तक पहुंच सकूंगा, तो मैं उससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं इसके पास होता तो इसके पांव धोता। हिरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खत मंगाया जो आपने दहिया कल्बी के जरिए हाकिम बसरा के पास भेजा भेजा था, और उसने हरकल को भेजा था। तो फिर इसने उस खत को पढ़ा। ये आगे अगली तफसील है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करते हैं। तो ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए सबक लिए हुए हैं। सबसे पहले आप देखें कि अंबिया की दावत को देखने के और उसकी 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 हक्कानियत को जानने के क्या क्या अंदाज और क्या क्या इंसानी जो तजर्बा है, इंसानी जो दिमाग है, वो किस तरीके से जो है वो काम करता है। कि उसने सिर्फ ये नहीं कि आपकी दावत की तारीफ की कि आप दावत देते हैं अल्लाह की तौहीद की, और बुतों की इबादत का इनकार करते हैं, बस इसको मान लो। नहीं, एक इस बात के ऊपर वो आपकी नबूवत को सच्चा करार नहीं दे रहा, या आपको सच्चा खुदा का नबी करार नहीं दे रहे, बल्कि हिरकल जो है वो बहुत सारी चीजों को जो है पूछता है, बहुत सारी बातों के बारे में पूछता है, आपकी सिफात, आपकी शख्सियत। इसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त पैगाम है, खास तौर पर दीनदार तबके के लिए, जो ये समझता है कि हम अल्लाह की बात कर रहे हैं, हम हक की बात कर रहे हैं, तो लोगों को मान लेनी चाहिए। और उसके बाद उनका जो गुस्सा है वो लोगों के ऊपर टूटता है कि बहुत ही, मतलब जितने भी बुरे अल्फाज अलकाब दिए जा सकते हैं वो लोगों को देते हैं कि ये तो है ही जहन्नम में जाने वाले, ये तो है ही नाशुक्रे, क्या इनका तो अंजाम ही जो है बड़ा बदतर होने वाला है, कि अल्लाह की बात को नहीं मानते। जबकि वो ये नहीं गौर करते कि उनकी अपनी जाती जिंदगी कैसी है,
اسی باب میں جو شروع میں آپ دیکھیں جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات پر تسلی دی ہے، وہ بات کیا ہے کہ آپ مساکین کی مدد کرتے ہیں، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کو کما کے ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو انسانی جو صفات ہیں، انسانی اخلاق اور رویے، یہ بہت ہی بنیادی اہمیت رکھتے ہیں اسلام کی دعوت کو قبول کروانے میں یا اس کا مذاق اور ٹھٹھا اڑوانے میں۔ اگر اسلام کا داعی، اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی توحید کی دعوت دینے والا، لوگوں کو حرام سے روکنے والا، اگر وہ خود بڑا انسان نہیں ہے، اگر وہ خود باعمل انسان نہیں ہے، اگر خود اس کی زندگی اچھی صفات سے مزین نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی اللہ کی طرف بلانے میں، لوگوں کو اس دعوت کو کامیاب کرنے میں کردار ادا نہیں کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ بسا اوقات کسی فاسق کی بات بھی، کسی گناہگار کی بات بھی اللہ تعالیٰ وزن ڈال دیتا ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس نے بہت ساری چیزوں کو پوچھا، اور اس میں سے ہر بات سے اس نے نبی علیہ السلام کو ٹیسٹ سے گزارا، جو اس کے ذہن کے اندر ایک ٹیسٹ تھا کہ یہ کام آپ اگر نہیں کر رہے، آپ میں یہ اور یہ بلند اور اعلیٰ صفات ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ سچی بات کرنے والے ہیں، سچ کہنے والے ہیں۔ تو اس میں ایک تو سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اسلام کی جب آپ دعوت دیں تو پھر اپنی اصلاح بھی کریں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خود ظلم ڈھانے والے ہیں، خود آپ نے بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رکھا، آپ بیٹیوں کی ان کی مرضی کے خلاف شادیاں کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ طرح طرح کے ظلم اور زیادتیوں کے اندر ملوث ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ لوگ اسلام میری دعوت کو کیوں نہیں قبول کر رہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو لوگ جو ہیں وہ جو نظریہ اور فکر ہوتی ہے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے لوگ نظریے اور فکر کو بعد میں دیکھتے ہیں، اور فکر پیش کرنے والے کو، دعوت کو پیش کرنے والے کو پہلے دیکھتے ہیں۔ یہ چیز کیا ہے، یہ جو ہمیں دعوت دے رہا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ کس طرح کی شخصیت ہے۔ تو اس لیے اپنی شخصیت کو مزین کرنا اچھے اخلاق سے، یہ اسلام کی دعوت کی بنیادی چیز ہے اور بنیادی ضرورت ہے۔ اچھا، اسی طرح سے آپ دیکھیں دوسری جو چیز اس کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کو خط بھیجا۔ یہ خط ہے جو بیسیکلی آگے ہم پڑھنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ نے بادشاہ کو خط بھیجا، اور بادشاہ بھی کون، اس وقت کی سپر پاور، دو سپر پاور تھیں اس وقت، ایک شاہ ایران اور ایک شاہ روم۔ فارس اور روم کی دو بڑی سلطنتیں اس وقت دنیا کے اوپر حکمران تھی، اور آپ نے ان دونوں کو اللہ کی دعوت اور اللہ کا پیغام ان دونوں تک پہنچایا۔ اس کے اندر یہ بھی ایک پیغام ہے کہ انسان جب اللہ کی دعوت پیش کرے تو اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں تو بڑا کمزور سا انسان ہوں، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، میں تو کوئی سیاسی طور پر شخصیت نہیں ہوں، میری تو کوئی مالی حیثیت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ حالت ہے کہ چٹائی پر لیٹ کر سوتے ہیں اور جسم پر چٹائی کے نشان پڑ جاتے ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور دیکھ کے رونے لگتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کیا ہوا، فرمانے لگتے ہیں یا رسول اللہ، کیسر و کسرا جن کو آپ خط بھیج رہے ہیں،
کیسر و کسرا کے بادشاہ تو ریشم کے گدوں پہ سوئیں، اور آپ خدا کے نبی اور رسول آپ جو ہے چٹائیوں پر سوئیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں؟ ان کے لیے دنیا کی یہ نعمتیں ہیں، ہمارے لیے خدا کی جنتوں میں عیش و عشرت ہے، خدا کی رضا اور اس کے انعامات و اکرامات ہیں۔ تو اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ اللہ کی بات کو پہنچانے میں کبھی انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ جو بات ہے وہ کس کے سامنے کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھے وہ کس کی بات کر رہا ہے، کس کی بات کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بادشاہ بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے جو جس طریقے سے ان کو بٹھایا کہ ابو سفیان کو آگے بٹھایا اور اس کی جو باقی لوگ تھے ان کو پیچھے بٹھایا، اور ان کو کہا کہ یہ جھوٹ بولے تو مجھے بتانا، تو یہ ایک اس کی عقل مندی کی علامت ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر جو نہیں، اب تو جمہوری نظام نے تو جو ہے جانوروں کو بھی جو ہے نا وہ کم عقل اور بے وقوفوں کو بھی جو ہے نا وہ حکومتوں تک پہنچایا ہے۔ ورنہ دنیا کی جو ماضی کی جو سیاست تھی اس کے اندر کم عقل اور بے وقوف لوگ وہ بادشاہ نہیں بنا کرتے تھے، بڑے سمجھدار اور زیرک لوگ، چاہے وہ کافر ہی تھے لیکن بڑے سمجھدار اور زیرک ہوا کرتے تھے، اور وہ بادشاہ کی کرسی پر بیٹھا کرتے تھے۔ عموماً یعنی دنیا کے اندر اسی طرح سے حکومتیں چلتی رہی ہیں، یہاں تک کہ ڈیموکریسی نے پھر عوام کے ہاتھ میں ووٹ دے کے پھر جو بھی زیادہ خرچ کرے، جو زیادہ جو ہے وہ چاہے جیسا بھی اس کی شخص تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک اور پیغام بھی ہے دعوت دینے والوں کے لیے، دعوت کو بڑے بڑے لوگ آئیں گے، ہماری جو ہے وہ کامیاب ہوتی نظر آئے گی، تو یہ شیطان کا وسوسہ اور دھوکہ ہے۔ دعوت اگر اس میں کوئی ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ جو معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، معاشرے کے فقیر اور غریب لوگ ہیں، تو آپ سمجھیے کہ آپ کی دعوت جو ہے وہ حق کے اوپر کھڑی ہے، حق کے اوپر کھڑی ہے اور نبوی منہج کے اوپر کھڑی ہے، کیونکہ وہاں وہ یہ بات کرتا ہے ہرقل کہ انبیاء کی دعوت اسی طرح سے پھیلا کرتی ہے کہ انبیاء کی دعوت پر سب سے پہلے کمزور لوگ ایمان لاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس میں عمر بن خطاب، پھر عثمان غنی، اس قسم کے امراء، ٹھیک ہے، وہ بھی شامل یقیناً ہوتے ہیں، لیکن اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ غرباء اور مساکین سے ہوتی ہے، اور جو کثرت ہوتی ہے لوگوں کی وہ مساکین کی ہوتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اگر امت کی حیثیت میں رہنا ہے، ایک امت کے تصور میں جینا ہے، تو پھر ہمیں اپنے مخصوص حلقوں سے نکلنا ہوگا، مخصوص سٹیٹس کے حامل لوگوں میں جو رہنے کی ہمیں عادت ہے، فلاں سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں، اب اس لیول کے اوپر اس سوسائٹی کے اس جس لیول پر ہم ہیں اس لیول پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ آنا جانا ملنا ملانا ہے، رہے ان کچی بستیوں اور غریب علاقوں کے لوگ تو وہاں جانا طبیعت پر گراں گزرتا ہے، ان کی دعوت قبول کرنا طبیعتوں پر گراں گزرتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ اپنی طبیعت پر مشکل اور بھاری پر لگتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر ہم واقعتاً اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو ہمارے اندر یہ کیٹیگریز نہیں ہونی چاہیے، یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور جو اس کے اندر پیغام ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو قریبی رشتہ دار تھے ابو سفیان، ان کو انہوں نے بلایا
بادشاہ وقت نے اس کو بلا کر کے پوچھا، کیونکہ سب سے زیادہ انسان کے حالات کو جاننے والے اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اس کے گھر والے ہوتے ہیں جو اس کے حالات کو جانتے ہیں۔ تو انسان کو اسی لیے کہا گیا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہترین ہے۔ اور اسی لیے صدقہ و خیرات کا پہلا مستحق آپ کے قریبی رشتہ داروں کو قرار دیا گیا ہے، آپ کے خونی رشتہ دار، اس کے بعد پھر چچا کی اولاد، پھپھو کی اولاد، خالہ کی، ماموں کی اولاد، یہ کزنز ہیں، یہ آپ کے صدقات و خیرات کے مستحق ہیں۔ تو انسان دنیا ساری اس کی تعریف کرتی ہو، لیکن اگر اپنے گھر میں وہ سر جھکا کے چلتا ہے، اگر اپنے گھر میں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کی زندگی جی رہا ہے، اپنی بری حرکتوں کی وجہ سے بدنامی کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کو پریشان ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی جو تعریفیں ہیں اور دنیا کی جو حمایت ہے، یہ اس کے کسی کام کی نہیں۔ اسے اپنے گھر میں اپنی شخصیت پہ کام کرنا چاہیے، تاکہ وہ اپنے گھر کے اندر ایک ایسا فرد بن کر اٹھے کہ جس کو گھر کے اندر عزت حاصل ہے، جس کے لیے اس کے گھر میں عزت اور تکریم ہے۔ ہاں، اس کی دعوت سے اختلاف ہو سکتا ہے، جیسے ابو سفیان کو ہوا کہ اس کی دعوت سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو مجنون اور پاگل اور دیوانہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو جھوٹا نہیں کہا جاتا، اس کو وعدہ توڑنے والا نہیں کہا جاتا، اس کو حرام کھانے والا نہیں کہا جائے گا، اس کو ان بری عادات اور ان بری صفات، ظلم کرنے والا، بہنوں کا حق کھانے والا، بیٹیوں پہ زیادتی کرنے والا، اس طرح کی جتنی بھی بری صفات ہیں، اس سے اس کو کبھی بھی اس کے گھر والے اگر ان صفات سے اس کو جوڑتے ہیں تو سمجھ لیں وہ ناکام ہے، چاہے اس کی دنیا میں بلے بلے ہو، واہ واہ دنیا میں ہوتی ہو۔ تو اس کو اپنے آپ پہ کام کرنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور اپنی دل کی دنیا پہ جب وہ کام کرے گا تو دل کا نور سب سے پہلے اس کے گھر کے اندر پھیلے گا، وہ نور اپنا آپ اس گھر میں منوائے گا، اس خاندان میں منوائے گا، اس قوم اور محلے میں منوائے گا، پھر جا کر کے وہ آہستہ آہستہ وہ نور پھیلتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا، جہاں تک خدا نے لکھا ہے پھر وہ اللہ رب العزت کی طرف بلانے والا اور ایک کامیاب داعی بن کر کھڑا ہوگا۔ اور آخری بات دیکھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا جو تعارف کروایا ہے، اس میں سب سے پہلی بات کیا کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو کس بات کی طرف بلاتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ بلاتے ہیں ان تعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا، تم اللہ اکیلے کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اچھا، اور یہ اجمالاً بات نہیں ہے بس اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہیں نہیں نہیں، بلکہ آگے فرمایا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، اور وہ منع کرتے ہیں بتوں کی عبادت سے، وہ تمہیں منع کرتے ہیں بتوں کی عبادت سے۔ تو پہلی بات جو ابو سفیان نے کہی، یہ ویسے ہرقل کے لفظ ہیں، پیچھے ابو سفیان کے لفظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا به شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، دیکھیں آپ، شرک کا انکار کیا، اور آگے ہرقل کیا کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں منع کرتے ہیں بتوں کی عبادت سے۔ تو شرک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ بس یوں کر کے گزر جائیں، سارے راضی رہیں، سارے فرقے، ساری جماعتیں، سارے، پھر یعنی جو انسان کا قد، یہ ایک بڑا فتنہ ہے، جو انسان کا تعارف بڑھتا جاتا ہے، آپ اگر ایک جو ہے وہ مذہبی ایسے رہنما ہیں جو ابھی ابھی مارکیٹ میں لانچ ہوئے ہیں،
تو آپ کی کوشش ہوگی، شیطان اس وسوسے میں ڈالے گا کہ بھائی ایسی گفتگو کرو جس سے سارے مسلک، سارے گروہ، سارے فرقے آپ کے ساتھ محبت کریں۔ یہ بات مت کرو کہ جو معاشرے کے اندر شرک ہو رہا ہے اس کو بس اجمالی بات کر کے چلتے پھرو، جو کہہ دو بس اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا کرتے۔ لیکن انبیاء ایسا نہیں کرتے، اہل حق اور انبیاء کے پیروکار ایسا نہیں کرتے، وہ اس شرک کو پن پوائنٹ کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ تم دنیا کے اندر جس جس ولی، جس جس نبی، جس جس نیک ہستی، جس جس فوت شدہ کو پوج رہے ہو، ان کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر، بگڑیاں بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا سمجھ کے پکار رہے ہو، جن جن کے دروں پہ سجدہ ریز ہو، جن کی چوکٹوں پہ اپنے ماتھوں کو جھکاتے ہو، جن کے نام پہ نظر و نیاز دیتے ہو، جن کی قبروں پہ جا کے جھولیاں اٹھا کے دعائیں کرتے ہو، ہاتھوں کو پھیلاتے ہو، آنسو گراتے ہو، قبر کی جالیوں کو چومتے ہو، وہاں پہ منتیں باندھتے ہو، اور ان کے وہاں پر اگے درختوں اور ان کے پتوں اور وہاں پہ لگے بیر، اور ان سے تم امیدیں رکھتے ہو کہ یہ بیر گرے گا تو بیٹا ہوگا، پتا گرے گا تو بیٹی ہوگی، اور ان پر کبھی کوئی قطرے باندھ رہا ہے، کوئی منتیں مانگ رہا ہے، اور کہیں وہاں پڑے نمک کو چاٹ رہا ہے، کوئی اس قبر کی مٹی کو اپنے جسم پہ رگڑ کے شفا لے رہا ہے اور سمجھتا ہے بابا کی کرامات ہیں، بابا کرنی والے ہیں، مرنے کے بعد ہماری زندگیوں کو بدل دیتے ہیں، ہمیں جو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، اور ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور پھر قبول کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ یہ شرک ہے، یہ وہ شرک ہے جو مشرکین مکہ نے کیا۔ وہ بھی انبیاء اور اولیاء کی ہی بتوں کو بنا کے ان کو پوجتے تھے، تو شیطان کے بتوں کو نہیں پوجا کرتے تھے، وہ کوئی بدکاروں کے بتوں کو نہیں بنا کے پوجتے تھے، وہ بھی انبیاء علیہم السلام کی تماثیل کو، اولیاء اور صالحین کی تماثیل کو پوجتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، ان کو خدا اور اپنے درمیان واسطہ سمجھتے تھے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ تو اس حدیث میں یہ پیغام ہے کہ جب توحید کی دعوت دینی ہے تو یہ نہیں سوچنا کون آپ سے راضی ہے اور کون ناراض ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں پائے جانے والے ہر شرک کو مخاطب کریں، چاہے وہ شرک غیر اللہ کے قوانین کی صورت میں ہو، وہ شرک اس زمین پر اللہ کے حکم و قانون کو معطل کر کے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو چلانے کا شرک ہو، ہر شرک کا انکار کرو اور لوگوں کو کہو، لوگو یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ اکیلے کی عبادت کرو۔ اور یہ ایسا فتنہ ہے، یہ مشہور ہونے کا اور چاہے جانے کا جو آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ ابھی تو آپ مارکیٹ میں آپ لانچ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی کوشش ہوتی ہے بالکل دین کو ایسے بنا دیا جیسے جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کرتی ہیں، جیسے کوئی سیاسی پارٹی کام کرتی ہے۔ اسی طریقے سے آج ہم دعوت دینے والے، اللہ ہم پر رحم فرمائے اور اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ان میں سے ہو، یوٹیوب پہ آنے والے اور نئی نئی جو ہے وہ انداز سے اپنی شہرت کو سمیٹنے والے، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اور جو مرتبہ بڑھتا جاتا ہے آپ نیشنل لیول پر آ جاتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ گردوارے پہ جائیں گے، پھر آپ عیسائیوں کے اس میں جائیں گے، پھر ہندوؤں کے جا کے مندروں کے اندر جو ہے وہ گھنٹے بجاتے ہوئے ہم نے دیکھے کہ پھر وہ وہاں پہ ووٹ لینے ہیں، وہاں سے لوگوں کی بلے بلے واہ واہ لینی ہے۔ تو اب ہندوؤں کو بھی آپ جو ہے وہ ان کے شرک کو بھی آپ بھلائیں، بلکہ اس میں شامل ہو جائیں، کرسمس ڈے پہ جا کے کیک کاٹیں، اور وہ آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہے پادری اور کہتا ہے آج اللہ کا بیٹا دنیا کے اندر پیدا ہوا تھا، یا نعوذ باللہ خدا نے جو ہے وہ مسیح کی شکل کے اندر دنیا میں جو ہے ظہور فرمایا، جو کہ سری کفر ہے۔ لیکن یہ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم شرک کا انکار کرنا نہیں چاہتے، ہم کسی کو ناراض کرنا نہیں چاہتے۔ تو دیکھیں اس حدیث کے اندر کیا پیغام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام وہ دے رہے ہیں کہ یعنی ابو سفیان کیا دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ہمیں، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، یہ جو تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ دادا جو باتیں کرتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔
انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، اگر تم شرک کو نہیں چھوڑو گے اور کہو گے ہمارے باپ دادا نے یہ شرک کا کیا اور یہ ظلم کی رسمیں جو ہے ان کو رواج دیا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، وہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، یہاں بیٹیوں کو نکاح کے بعد گھر کے دروازے بند، تیری اب آڑتی آئے جو ہے نا وہ کیا اس کو بولتے ہیں، لفظ میرے منہ سے غلط نکل گیا، تمہاری میت آئے اب اس گھر کے اندر، ٹھیک ہے، وہاں پر اس طرح، یہاں اس طرح درگور کرتے ہیں، وہاں اس طرح درگور کرتے تھے، یہاں بغیر لڑکی کی اجازت کے، اس کی چاہت کے، چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، فلانے کا بیٹا ہے، اس کا نکاح کر دو، زانی ہے، شرابی ہے، بے نماز ہے، اس کا کیا عقیدہ ہے، اس کا کیا دین ہے، اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ظلم کر رہا ہے نہیں کر رہا، بس آنکھیں بند، بیٹی اپنے گھر گئی، اب اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یعنی مختلف قسم کی چیزیں، اور بعض الٹے ہیں اس کے، بعض ہمارے یہاں رسم و رواج اس کے الٹے ہیں کہ ماں شادی کے بعد جو ہے وہ اپنی بیٹی کی زندگی میں وہ کردار ادا کر رہی ہوتی ہے جو کردار ادا کرنے کی اس کو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لڑکی کے لیے والدین سب سے زیادہ مقدم، سب سے زیادہ ان کی خدمت جو ہے اس کے اوپر یقیناً سب سے زیادہ ان کا حق ہے، لیکن اطاعت کے معاملے میں، فرما برداری کے معاملے میں لڑکی اپنے خاوند کی فرما بردار ہے اور ان کی بات کو ماننے کی پابند ہے، جب تک کہ وہ کوئی ظلم کی بات نہیں کرتے، جب تک کہ وہ کوئی زیادتی کی بات نہیں کرتے۔ تو دونوں انتہائیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں اور دونوں اپنے آباء و اجداد کا حوالہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساس اپنی بہو کے اوپر جو کچھ اس کے ساتھ کرتی ہے حوالہ کیا دیتی ہے، میں نے بھی یہی کچھ کیا، ہمارے خاندان کی یہ رسم ہے۔ خاوند ظلم کرے گا تو وہ بھی حوالہ دے گا، ہمارے خاندان کے یہ اصول ہے۔ لڑکی زیادتی کرے گی تو وہ بھی یہ حوالہ دے گی۔ تو یہ سب کا سب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے باطل قرار دیا، اللہ کے ساتھ شرک کو، ظلم کو، جھوٹ کو حرام قرار دیا اور اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی۔ تو بڑی زبردست حدیث ہے جس کے اندر ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اللہ کے خالص بندے بن جائیں اور اپنی شخصیت کو بدلیں۔ یہ شخصیت بدلے گی تو ہی اللہ کی بات کرنے کا کے اندر جو وزن ہے وہ محسوس ہوگا، وہ وزن پڑے گا، ورنہ یہ دعوت کامیاب نہیں ہو پائے گی جب تک کہ اس دعوت کو دینے والے وہ اعلیٰ صفات کے مالک نہ ہوں گے، اعلیٰ صفات کے حامل نہ ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنائے، اس راستے پر ہمیں ساری زندگی چلائے کہ جو ایمان اور اللہ کی وحدانیت پر یقین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا راستہ ہے، اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر اٹھائے، آمین یا رب العالمین۔